السلام علیکم ناظرین، علاء الدین کو منگولوں کی قید سے عثمان بے آزاد کرے گا یا اورحان بے؟ کیا علاء الدین اس اگلی ایپیسوڈ میں منگولوں کی قید سے آزاد بھی ہوگا یا نہیں؟ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت زیادہ امکان ہے کہ علاء الدین کو اورحان ہی منگولوں کی قید سے آزاد کرے گا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اورحان نے ہی سب کے سامنے علاء الدین کو مکہ مار کر اس کی بے عزتی کی تھی، اور یہی بنیادی وجہ تھی کہ علاء الدین بے سپاہیوں کے سامنے اپنی اسی بے عزتی کی وجہ سے قبیلہ چھوڑ کر جانے کا فیصلہ اس نے کیا تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اورحان ہی اپنی اس سنگین غلطی کا ازالہ کرے اور اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے چھوٹے بھائی علاء الدین کو منگولوں کی قید سے آزاد کر دے، اور ہوگا بھی ایسا ہی، کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اورحان نے سب کے سامنے عثمان بے کو اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا اور کہا تھا کہ میں ہی علاء الدین کو واپس لاؤں گا، کیونکہ میری وجہ سے ہی اس نے قبیلہ چھوڑا ہے، ورنہ وہ کسی کے ساتھ بھی واپس ہمارے قبیلے نہیں آئے گا۔ اور علاء الدین کے پیچھے جانے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی صاف بتایا تھا کہ میں علاء الدین کو ہر حال میں ڈھونڈ کر لاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے مرنا ہی کیوں نہ پڑے، تب بھی میں نہیں رکوں گا، ورنہ منگول کمانڈر اسے الجیتو خان کے پاس لے جائے گا اور الجیتو خان اسے مار دے گا۔ تو اس سے ثابت ہے کہ اورحان اپنی جان پر کھیل کر علاء الدین کو منگولوں کی قید سے آزاد کرے گا، اور بہت ممکن ہے کہ اس لڑائی میں اورحان شدید زخمی بھی ہو جائے، اور اس طرح اپنے بڑے بھائی کو زخمی دیکھ کر علاء الدین کی ساری ناراضگی بھی دور ہو جائے گی اور وہ ساری ناراضگی بھول جائے گا، اور اس طرح دونوں کے درمیان ایک دفعہ پھر پہلی جیسی محبت دیکھنے کو ملے گی۔ دوسری طرف حلیمہ نے بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، اگرچہ اس میں قصور سارا صوفیہ کا ہے، لیکن پھر بھی حلیمہ کسی سے نظریں نہیں ملا سکتی، اس لیے اب اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حلیمہ اپنی ماں کی طرح شیرنی بن کر دشمنوں کو دن میں تارے دکھائے، اور حلیمہ ایسا کر بھی سکتی ہے کیونکہ صوفیہ نے ایک جنگجو کی حیثیت سے حلیمہ کی بڑی زبردست تربیت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حلیمہ ایک ماہر جنگجو لڑکی ہے، اور کسی بھی صورت میں اپنی ماں بالا خاتون سے جنگی مہارت میں کم نہیں ہے۔ اس لیے اگلی ایپیسوڈ میں حلیمہ اور بالا خاتون علاء الدین اور گونجا خاتون کو منگولوں کی قید سے آزاد کرنے نکلیں گی، کیونکہ صوفیہ کے زخمی ہوتے وقت حلیمہ نے بالا خاتون کو بتا دیا تھا کہ علاء الدین اور گونجا خاتون کو منگولوں نے اغوا کر لیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ماں بیٹی دشمنوں کے گاتوں کو ناکام بناتے ہوئے اور بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے اور دشمنوں کو کاٹتے ہوئے ہر صورت علاء الدین اور گونجا خاتون تک پہنچ جائیں گی، اور جب پہلی بار بالا خاتون حلیمہ کو اتنی بہادری اور مہارت کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھے گی تو اس کی خوشی اور حیرت کی انتہا ہوگی، کیونکہ کائی خاندان والے اب تک حلیمہ کو صرف عام سی لڑکی ہی سمجھتے تھے، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ماں بیٹی گونجا خاتون کو راستے میں منگولوں سے بھاگتے ہوئے دیکھے گی اور ان کو بحفاظت بچا لیں گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اورحان کے ساتھ بھی ان دونوں ماں بیٹی کی ملاقات ہو جائے اور ماں بچے مل کر علاء الدین کو بھی منگولوں کی قید سے آزاد کر دے۔ لیکن ناظرین، علاء الدین کی آزادی میں بنیادی کردار اورحان کا ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھ لیا کہ صوفیہ نے حلیمہ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، کیونکہ اگر ایک طرف اس نے حلیمہ ہی کی وجہ سے عثمان بے کے ساتھ اتحاد کیا ہے، تو دوسری طرف حلیمہ کی زندگی بچانے کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی اور گہرا زخم کھا کر موت کے منہ میں چلی گئی۔ اگرچہ صوفیہ کی موت نہیں ہوگی، لیکن شدید زخمی ہونے کی وجہ سے وہ کائی قبیلے میں بستر پر ہی پڑی رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس کا علاج چلتا رہے، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جیسے ہی کمانڈر گلاڈیوس کو صوفیہ کے شدید زخمی ہونے کا پتہ چلے گا تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برسا کے تخت پر قبضہ کرے گا، اور ہرستو کی مزاحمت کی وجہ سے کمانڈر گلاڈیوس اپنے سپاہیوں کو بڑے بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور یہ خبر سن کر صوفیہ کو اتنا بڑا جھٹکا لگے گا کہ وہ اپنا زخم بھول جائے گی، کیونکہ وہ ہر حال میں شاہنشاہ کے حکم کے مطابق برسا کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، اور اگر کمانڈر گلاڈیوس برسا کے تخت پر قابض ہو گیا تو وہ منگولوں کو بھاری ٹیکس دینے کے ساتھ ساتھ ان کے ماتحت برسا کے گورنر کی حیثیت سے تخت سنبھالے گا،
اور یوں برسا بازنطینیوں کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا اور اس خطے کی حکمرانی منگولوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، کیونکہ گلاڈیوس بازنطینی شہنشاہ سے باغی ہو چکا ہے اور اس کی منگولوں کے ساتھ اتحاد کی بنیادی شرط بھی یہی ہے۔ لیکن عثمان بے ہر حال میں صوفیہ کی مدد ضرور کرے گا، کیونکہ منگولوں کی طرح کمانڈر گلاڈیوس بھی عثمان بے کا جانی دشمن ہے، اور دونوں کے درمیان اتحاد کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے، کیونکہ منگول کمانڈر اورلیک کوچار کمانڈر گلاڈیوس کی مدد سے عثمان بے کو ختم کر کے ان کے بیٹے اور بیٹی کو الجیتو خان کے پاس لے جانا چاہتا ہے، اور اگر برسا کی صورت میں منگولوں کو ایک محفوظ پناہ گاہ اور بڑی تعداد میں جنگی سامان کے ساتھ ساتھ بازنطینی سپاہی بھی مل جائے تو صوفیہ کے ساتھ ساتھ عثمان بے کے لیے بھی بہت بڑے خطرے کی بات ہوگی۔ اس لیے ان خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے عثمان بے صوفیہ کے لیے کمانڈر گلاڈیوس کو شکست دے کر برسا کا تخت صوفیہ کے حوالے کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی بہت ممکن ہے کہ برسا کے تخت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش میں صوفیہ کا خاتمہ بھی کمانڈر گلاڈیوس کے ہاتھوں ہو جائے، کیونکہ برسا کے تخت کو حاصل کرنے کے لیے صوفیہ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر ہر حد تک جائے گی، اور صوفیہ کا یہی غصہ اور جذبہ کمانڈر گلاڈیوس کے ہاتھوں اس کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین اس بات کا بھی 50-50 چانس ہے۔ اس کے علاوہ علاؤ الدین نے منگول کمانڈر کو صاف بتا دیا ہے کہ شہزادی احسن بیکے اور ساروگن کو صوفیہ نے مارا ہے، لیکن اورلیک کوچار علاؤ الدین کو جھوٹا سمجھتا ہے، جبکہ کمانڈر گلاڈیوس اور بیگم خاتون تو یہ سچائی پہلے سے جانتے ہیں، لیکن کمانڈر گلاڈیوس منگول کمانڈر کو یہ سچائی اس لیے نہیں بتائے گا کیونکہ پھر منگول کمانڈر سب سے پہلے شہزادی احسن بیکے اور ساروگن کا انتقام صوفیہ سے لے گا، اور پھر اس دوران عثمان بے کو وقت مل جائے گا، اور گلاڈیوس اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر عثمان بے منگولوں کے انتقام سے فی الوقت بچ گیا اور اسے تیاری کا وقت مل گیا تو وہ ہر حال میں برسا فتح کر دے گا۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اسے صوفیہ اور عثمان بے سے ایک ہی وقت میں چھٹکارا مل جائے اور وہ دشمنوں کے خوف سے آزاد ہو کر برسا پر حکومت کرتا رہے۔ لیکن کمانڈر گلاڈیوس کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا، کیونکہ علاؤ الدین اور اورحان بے کے درمیان ناراضگی ختم ہونے والی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی بڑے ترک سرداران عثمان بے کی مدد کے لیے آنے والے ہیں، جس کے مناظر آپ ٹریلر میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حسن بے کی عثمان بے سے ناراضگی بھی وقتی طور پر ہوگی، اور یا پھر یہ عثمان بے کا ہی منصوبہ ہو سکتا ہے تاکہ اس طرح عثمان بے دشمنوں کے صف میں اپنا خاص جاسوس گھسا سکے۔ اگر حسن بے منگول کمانڈر کے پاس جاتا ہے تو پھر پکی بات ہے کہ یہ حسن بے کی ناراضگی عثمان بے کا ہی پکا منصوبہ ہے۔ اب یہ منصوبہ ہے یا نہیں تو اس بات کی وضاحت اس اگلے ایپیسوڈ کے آنے والے دوسرے ٹریلر میں ہو جائے گی۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجئے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔